کام کیا ہے؟ یعنی کوئی بندہ کہہ دیا سورج کا نور کم ہو گیا اس لیے کہ آئینہ رکھا، آپ دوسرا رکھیں، تیسرا آئینہ رکھیں، چوتھا، پانچواں، لاکھوں کروڑوں آئینے بھی رکھ دیں، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نور سے اگر نبی کا نور بنا ہے تو پھر اللہ کے نور کی کمی ہونا لازم ہے؟ یوں ہوگا کہ اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا تو نبی کا نور جب اللہ کے نور سے بنا تو رب کا نور کم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے نہیں، اگر ایک آئینہ سورج کے آگے رکھا جائے تو سورج کے نور میں کمی نہیں آتی، باوجود اس کے کہ آئینے میں نور سورج کا ہے، وہ لاکھوں آئینے رکھنے کے باوجود اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اگر لاکھوں کروڑوں آئینے سورج کے سامنے رکھ دیے جائیں تو سورج کے نور میں کمی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی رب کے نور کی جز نہیں بلکہ اللہ کے نور کا جلوہ ہے، اللہ کے نور کا عکس ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید ہم نے یہ یقین رکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور کی جز ہے، جز نہیں ہے بلکہ اللہ کے نور کا جلوہ ہے، پرتو ہے، عکس ہے۔ جیسے آئینے میں نظر آنے والا نور سورج کا ہوتا ہے لیکن باوجود اس کے اس نور نے سورج کے نور میں کمی نہ کی، ہمارے آقا کا نور بھی اللہ کے نور سے ہے لیکن رب کے نور کا جلوہ ہے، اس نور نے اللہ کے نور میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ یہ تو بات ہو گئی سمجھانے کے لیے۔ اگلی بات یہ ہے بابِ وقار وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، ان کے ساتھ تو نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی رب کے نور سے ہیں لیکن اللہ کے نور کا جلوہ ہے، رب قدوس کے نور کی جز نہیں۔ یہ اشکال ختم ہو گیا، لہذا ثابت ہوا ہمارے آقا اللہ کے نور سے ہیں اور یقیناً خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم عبدالرزاق کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جایا کرتی۔ یہ نورانیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابابِ وقار جو جسم ہوتا ہے نور کے بغیر اس کا یقیناً سایہ ہوتا ہے، ہم فقط بشر ہیں، ہمارے جسم کا سایہ ہے لیکن ہمارے آقا کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ سایہ نہ ہونا بھی دلیل ہے اس بات کی اللہ نے اپنے محبوب کے جسم کو نورانی بنایا ہے، ہمارے آقا کا نورانی جسم تھا۔ اس لیے گرامی حضرات ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، دونوں صفات کے ساتھ متصف ہیں، بشریت کے اعتبار سے مخلوق میں تقسیم کرنے والے، نورانیت کے اعتبار سے اللہ سے فیض دینے والے۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ جو نور ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا اور جو بشر ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، یہ دونوں ضدیں ہیں، جو نور ہو وہ بشر نہیں، جو بشر ہے وہ نور نہیں۔ یہاں میں یاد کرنا چاہوں گا گرامی حضرات، جبریل امین علیہ السلام جب آئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، اللہ کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے، رب قدوس نے فرمایا وہ آئے بشرا سویا، ایک تندرست بشر انسان کی شکل میں۔ اب مجھے بتائیں جبریل امین علیہ السلام کے نورانی ہونے میں کچھ شک ہے؟ وہ تو نور ہے نا، فرشتے ہیں، فرشتے نوری ہیں۔ اب جبریل امین علیہ السلام نوری ہونے کے باوجود مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو بشرا سویا، ایک تندرست بشر مرد کی شکل میں، معلوم ہوا جو نور ہو وہ بشر کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث موجود ہے، میرے آقا بیٹھے تھے اور جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخص ہے، انتہائی سفید کپڑے، انتہائی سیاہ بال ہیں، اور وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا پیارے آقا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اب جبریل امین علیہ السلام باوجود نوری ہیں لیکن بشر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ جو نور ہو وہ بشر کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا بھی نور ہے اور خالق کائنات نے اپنے محبوب کو نورانی جسم عطا کیا اور نور کے ساتھ متصل کیا، لیکن بشر کا لبادہ اڑا کے رب قدوس نے دنیا کی طرف بھیج دیا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں دونوں صفات کو ماننا پڑے گا۔ میرے آقا بشر بھی ہیں،
بھی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت ہماری بشریت کی طرح نہیں ہے۔ گرامی کا حضرات، پھر یہاں سوال ہوتا ہے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے تو پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ گرامی کا حضرات، در حقیقت سرکار کا یہ فرمانا یہ عاجزی کی بنا پہ، اگر کوئی بندہ اپنے سے بڑے کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی جملہ بولے، چھوٹا پھر بھی اپنے سے بڑے کو اس لفظ کے ساتھ نہیں پکار سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے استاد کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے کہتا ہے استاد جی میں تو آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں، یہ اس کی عاجزی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ اٹھ کے اپنے والد سے کہے اے اپنے استاد کی جوتیوں کی خاک تیرا کیا کہہ سکتا ہے؟ حالانکہ اس نے جو کہا ہے وہ لفظ اپنے استاد کے سامنے عاجزی کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ ابا مجھے بکار جو لفظ نبی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے کہیں، امتی اس لفظ کو نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی نبی کو اس لفظ کے ساتھ پکار سکتے۔ ہمارے لیے ادب کا مقام ہے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی الفاظ کے ساتھ پکاریں گے جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو پکارا ہے۔ کہیں یا حبیب اللہ کے الفاظ ہیں اور کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، یہ سارے محبت کے الفاظ ہیں۔ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو گرامی حضرات، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفت بشریت کے ساتھ متصف ہیں، نورانیت کے ساتھ۔ نہ ہمارے آقا فقط بشر، نہ فقط نور، بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ دونوں صفات اور دونوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کر دیے اور اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور رفعت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ گرامی حضرات، اس مرتبہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم ایک مرتبہ پھر 14 اگست کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان 14 اگست کو 27 رمضان مبارک کو مناظر وجود میں آیا۔ خصوصی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی، اور کیونکہ کل اتوار ہے اور اتوار کو ہم خصوصی نشست کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان، ہمارے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بچیاں، خواتین، مرد جنہوں نے پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا ہے، کل خصوصی طور پہ ان کے لیے ہم اشارے ثواب بھی کریں گے۔ آج کے دن آپ جو قرآن پاک پڑھیں، جو ذکر و اذکار کریں، کل انشاءاللہ صبح آپ سب کا سب کو لے کے آئیے گا، اجتماعی طور پہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، خصوصی طور پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے اس اسلامی مملکت کو قائم کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج یہ عظیم ملک ہمارے سامنے ہے، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہم خصوصی طور پہ دعا کریں گے۔ تمام احباب کل اتوار کی نشست میں تمام دوستوں کو خصوصی دعوت دیں اور بھرپور طریقے سے شرکت کریں تاکہ ہم خصوصی طور پر کل اپنے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمارے قلوب و اذہان کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے۔ اختتام میں ہم امام بصیری کے قصیدہ چند اشعار پڑھ کے دعا کرتے ہیں، مل کے پڑھیں گے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقلین
یا اللہ جو تو نے عظمتیں اپنے معبود کو عطا کی ہیں ہمیں اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل کی محبت کی توفیق عطا فرما۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ احباب دور دراز سے درس قرآن و حدیث سننے کے لیے آتے ہیں، سب کا آنا بیٹھنا کہنا سنا کی بات میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں قرآن و حدیث سے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے جذبوں کو خلوص عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔